دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 42۔ کامران، مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ اگر ہمارے لیے کسی بھی طرح سے نقصان دہ نہ ہو تو ضرور کروں گا، میں نے کہا۔ تو پھر تم مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں یہاں کے چیف کو ٹھکانے لگا دوں۔ اس کے بعد چاہے تم مجھے ذبح کر دینا یا میرے ٹکڑے کر دینا۔ مقامی چیف تو خود ہی کسی بل میں گھس گیا ہے، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ تم اگر اس کے موجودہ ٹھکانے سے واقف ہو تو ہمیں بتا دو، یہ کام ہم خود کرنے کو بھی بے چین ہیں، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہوگا، لیکن اسے بھنک بھی مل گئی۔ تمہیں اس کے موجودہ ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے تو وہ ایسا غائب ہوگا کہ مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا۔ یہ کام مجھے کرنے دو۔ مجھے تم اتنا احمق سمجھ رہے ہو جوناتھن، میں نے چڑھ کر کہا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم یہاں سے سیدھے چیف کے پاس جاؤ۔ نہیں جوناتھن، میں اتنا احمق نہیں ہوں، مجھے غلط مت سمجھو کامران، جوناتھن سنجیدگی سے بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا کام کر کے خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میں تم لوگوں کے وعدوں سے بھی خوب واقف ہوں، میں نے کہا۔ پھر تمہاری حالت اس قابل ہے کہ کسی کو قتل کر سکو؟ تمہاری مرضی، جوناتھن نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں نے تو ایک درخواست کی تھی۔ تم چیف کو مارنا چاہتے ہو نا؟ تیمور نے کہا۔ اس کا ٹھکانہ بتا دو، یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ اور اگر بچ نکلا تو؟ جوناتھن نے کہا۔ تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی، تیمور نے جواب دیا۔ اس معاملے میں ابھی تک تو قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے، وہ ہمیشہ بچ نکلتا ہے۔ کئی مرتبہ وہ ہماری زد میں آیا مگر ہر بار بچ نکلا۔ ٹھیک ہے، جوناتھن نے طویل سانس لے کر کہا۔ میں اس کا موجودہ پتہ تمہیں بتا دیتا ہوں، پھر تم جانو اور تمہارا کام۔ پہلے تو تم ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے ساتھ مقیم ہیں۔ اس اٹالین نے تمہیں بتا تو دیا ہے کہ وہ کہاں مقیم ہے؟ اس نے فریڈی کی طرف اشارہ کیا۔ جب تک اس کی طرف سے انہیں احکامات نہیں ملیں گے وہ اپنا موجودہ ٹھکانہ نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے انہی لوگوں کی خبر لیں گے۔ پھر میں نے علی مراد سے کہا، اس کی ران میں پیوست گولی نکال دو۔ مگر سائیں، اب اس حرامزادی نے مجھے ٹوکا تو میں اس کی بے عزتی کر دوں گا۔ اس کا اشارہ گلوریا کی طرف تھا۔ وہ الو کی پٹھی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ تم اپنا کام کرو، میں گلوریا کو سمجھا دوں گا۔ علی مراد ایک مرتبہ پھر جوناتھن کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ تیمور بھی جوناتھن کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ہاں فریڈی، تم بتاؤ کہ تنظیم کے بقیہ افراد اس وقت کہاں ہوگے؟ وہ لوگ ابھی بھی اسی ہوٹل میں مقیم ہوں گے۔ اب تمہاری ہٹ لسٹ پر کون ہے؟ ایک معروف صنعتکار ہے، تمہارے ایک اخبار کا مالک اور ایک بڑا جاگیردار ہے، اور بقیہ افراد کی لسٹ میں تمہیں دے چکا ہوں، جن کے فوٹوگراف تمہارے پاس سے برآمد ہوئے ہیں، میں نے پوچھا۔ فی الحال میں نے 4 اسائنمنٹ اپنے آدمیوں کے سپرد کیے تھے، جن میں سے ایک ناکام ہو چکا ہے۔ میں اگر ان لوگوں کو ایک ساتھ ایکشن کا حکم دیتا تو تم زیادہ سے زیادہ ایک آپریشن کو ناکام بنا سکتے تھے، باقی آپریشن کامیاب ہو جاتے۔ فریڈی کے لہجے میں تعصب تھا۔ رسی جل گئی تھی مگر بل نہ گیا، میں نے جلا کر کہا۔ تم ابھی تک اس بات کا افسوس کر رہے ہو کہ آپریشن ناکام ہو گیا؟ یہ تو بالکل فطری بات ہے، فریڈی نے کہا۔ تنظیم نے آخر کچھ سوچ کر ہی اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد کی تھی۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ مجھے اپنی موت کا افسوس نہیں ہوگا کہ مرنے سے پہلے یہ ناکامی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہر کام میں کامیابی اور ناکامی 50% ہوتی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔
اب ان لوگوں کے نام بتاؤ جو تمہاری ہٹ لسٹ پر ہے۔ میں بتا چکا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اسی وقت گلوریا اور تیمور کمرے میں داخل ہوئے۔ گلوریا کا موڈ آف تھا۔ میں نے ہنس کر تیمور سے پوچھا، گلوریا کے چہرہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گلوریا پھٹ پڑی۔ جاہل! علی مراد آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میرا منع کرنے کے باوجود اس نے جوناتھن کی ٹانگ میں پیوست گولی نکال دی۔ اب اس کی بینڈیج بھی کر رہا ہے۔ کیا وہ صرف تمہارا حکم کا پابند ہے؟ ملازم تو میرا بھی نہیں ہے وہ، میں نے ہنس کر کہا، مگر یہ لوگ عورت کی حاکمیت کو برداشت نہیں کرتے۔ میرا حکم بھی وہ محض اس لیے مانتا ہے کہ میں ناصر کا دوست ہوں۔ یہ لوگ اپنے وڈیروں اور سرداروں کے لیے جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، اسے محض یہ لالچ نہ دینا کہ ہمارے ذریعے وہ ناصر کے قاتلوں تک پہنچ جائے گا۔ اس احمق کو میں یہی سمجھا رہی تھی کہ جس آدمی کی خدمت کر رہا ہے وہ آدمی ناصر کے قاتلوں کا دوست ہے۔ اس کی خدمت کر کے وہ سانپ کو دودھ پلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ دشمن جب تک کمزور ہو اس سے لڑنے کا مزہ نہیں آتا۔ گلوریا کا لہجہ ایسا جلا کٹا تھا جیسے اس کا دل جلا ہو، کسی کام چور نوکر کی وہ شکایت کر رہی ہو۔ مجھے اس کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ تیمور بھی ہنسنے لگا۔ اس پر گلوریا چڑ گئی اور بنا کر بولی، تم لوگ دانت نکال رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جوناتھن کتنا مکار اور خطرناک دشمن ہے؟ گلوریا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ جوناتھن جو ہی چلنے کے قابل ہوا وہ سب سے پہلے تمہارے گلے پر چھری پھیرے گا، اور وہ یہ بھول جائے گا کہ تم نے اس کو موت کے منہ سے نکالا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ موت کے منہ سے نکل گیا؟ میں نے کن اکھیوں سے گلوریا کی طرف دیکھا۔ تو پھر اس کی خدمت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تڑک کر بولی، جوناتھن سے کچھ کام لینا چاہتا ہوں۔ اس کا تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے۔ کسی قابل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے تمہارا کام کرے گا۔ گلوریا نے منہ بنا کر کہا، میں کوئی بھیڑ کا بچہ نہیں ہوں۔ میں بھی چڑ گیا کہ آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ایک بات تو طے ہے، گلوریا نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم نے جوناتھن کو چھوڑا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤں گی۔ مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، تم نے سنا نہیں جوناتھن کیا کہہ رہا تھا؟ اگر کامران اور تیمور نہ ہوتے تو میں بے اختیار نیچے جھک گیا، کیونکہ گلوریا نے وہاں سے ایشٹرے اٹھا کر مجھے کھینچ مارا۔ شیشے کا مضبوط ایشٹرے دیوار سے ٹکرا کر کرچی ہو گیا۔ ابے یار، یہ تو بالکل ہی پاگل ہوتی جا رہی ہے، میں نے تیمور سے کہا۔ پھر گلوریا کو مخاطب کیا، اپنا منہ تو سیدھا کر لو۔ حسین لڑکیاں منہ بگاڑ کر بیٹھے تو بہت مسخہ خیز لگتی ہے۔ میں کب چھوڑ رہا ہوں جوناتھن کو؟ آپ ذرا کام کی بات کریں، تیمور نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم انتظار کرنے کی بجائے جوناتھن کے بقیہ دوستوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، میں نے کہا۔ میں ایک دفعہ پھر اس کی طرف گیا۔ وہ حیرت انگیز طور پر تندرست دکھائی دے رہا تھا اور مزے سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ممکن ہے کہ مارے جانے والے دونوں آدمی جوناتھن کے ساتھی ہوں، ہم سے وہ ایسے ہی کوئی گیم کر رہا ہو اور وہ کرائے کے آدمی ہوں۔ مجھے دیکھ کر جوناتھن نے کہا، ہو سکے تو مجھے ایک تھوڑی سی وسکی لا دو، اگر مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ میں تو تم پر ابھی تک مہربانیاں ہی کر رہا ہوں، مگر تم مجھ سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، وہ حیرانی سے بولا۔ تم نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا کہ سینڈ رپ میں مرنے والے کرائے کے آدمی تھے؟ میں نے یوں ہی اندھیرے میں تیر پھینکا۔ مجھے ابھی فریڈی نے بتایا ہے کہ وہ ان کے ہی آدمی تھے جو تمہارے ساتھ آئے تھے۔ وہ حیرت انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، فریڈی برین واشنگ کر دی ہے کیا تم لوگوں نے؟ اس کا ذہن مفلوج کر دیا ہے، وہ جو ہر بات تمہیں بتانے پر تل گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے اسے ٹرانس میں کیسے لے لیا؟ کیا تم میں کوئی ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ باتیں مت بناؤ جوناتھن، میں نے اسے ٹوک دیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فریڈی یہ بات بھی تمہیں بتا دے گا۔ ہاں،
وہ دونوں میرے ساتھی تھے۔ فریڈی سمیت 5 آدمی یہاں آئے تھے، ان میں سے 2 تمہارے قبضے میں ہیں، 2 مارے گئے، اب صرف 1 آدمی باقی رہ گیا ہے۔ یہی صورتحال رہی تو وہ بھی مارا جائے گا اور ہم سب کی موت کا ذمہ دار فریڈی ہوگا۔ جو آدمی باقی رہ گیا ہے تم اس کا حلیہ بتاؤ، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ تم نمٹ سکتے ہو، جوناتھن نے کہا۔ اس کا نام جیک ہے، میری اور فریڈی کی طرح وہ بھی شہزور ہے۔ حکم ملے تو وہ مضبوط درخت اکھاڑ پھینکے، مگر اس کی ذہانت کی میں تھوڑی سی کمی ہے۔ بالکل احمق تو نہیں ہے، مگر فریڈی کی طرح جینیس بھی نہیں ہے۔ وہ آسانی سے تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ فریڈی کے بعد تنظیم یہاں کسے بھیج رہی ہے یا کسے بھیج سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سلسلے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ممکن ہے فریڈی کو واقفیت ہو۔ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ خدا ڈانو اور علی مراد برآمدے میں کھڑے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ میں نے اشارے سے خدا ڈانو کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، ہمارے جانے کے بعد جوناتھن کا خاص خیال رکھنا۔ دوسرا آدمی تو خیر چلنے پھرنے سے معذور ہے، مگر یہ جو جوناتھن یہاں سے فرار کی کوشش کر سکتا ہے، آپ بے فکر ہو کے جاؤ سائیں، خدا ڈانو نے کہا۔ فریڈی اور جوناتھن دونوں کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے سائیں، خاص طور پر یہ جو جوناتھن تو میرے سامنے دروازے تک بھی نہیں آئے گا۔ علی مراد، میں نے اسے مخاطب کیا، تم اور تیمور وہاں چلے جاؤ، میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ جیسے آپ کی مرضی سائیں، علی مراد نے کہا۔ تیمور کو بلاؤ، میں نے خدا ڈانو سے کہا۔ وہ فوراً ہی تیمور کو بلا لایا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ سے وہ تھکا اور تھکاوٹ سے چور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود بھی بری طرح تھک گیا تھا، اس لیے تیمور میرے مقابلے میں اس لحاظ سے بہتر تھا، اس نے صرف بھاگ دوڑ کی تھی، اس پر کسی نے بھی تشدد نہیں کیا تھا۔ میرا تو جوڑ ہلا دیا گیا تھا۔ اس مردود جوناتھن نے، میں نے تیمور سے کہا کہ جوناتھن نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہاں مرنے والے کرائے کے گنڈے تھے۔ وہ دونوں جوناتھن کے ساتھی تھے۔ اب ان کا صرف ایک آدمی جیک رہ گیا ہے، وہ ابھی اسی ہوٹل میں مقیم ہوگا۔ تم اور علی مراد اس کے لے آؤ۔ میں نے کہا، میں فوری طور پر تمہیں وہاں نہ ہی بھیجتا، مگر اسے آج ہی گرفتار کرنا یا جان سے مارنا ہے، ورنہ فریڈی کے دیے ہوئے اسائنمنٹ پر عمل وہ کر بیٹھے گا اور وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے بقیہ ساتھی جوناتھن سمیت فریڈی کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہم لوگ ابھی نکل جائیں؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں، فوراً نکل جاؤ اور اس آدمی کا فوری طور پر کوئی بندوبست کر کے آؤ۔ پھر میں ذرا توقف کے بعد بولا، دن نکل آیا، اس لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل سے کسی بھی بندے کو یوں اٹھانا کوئی ہنسی کا کھیل نہیں ہے۔ تم لوگ اسے وہیں ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے گلوریا کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ سونے کے لیے لیٹ گئی ہے۔ میں نے بھی کچھ دیر سونے کا ارادہ کیا اور خدا ڈانو کو بلا کر ہدایت کی کہ جوناتھن کے کمرے کے باہر رائفل لے کر بیٹھ جائے۔ وہ اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے تو بے دریغ اسے گولی مار دینا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میری گردن میں اس وقت کچھ زیادہ ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے خدا ڈانو سے کہا، پہلے وہ فرسٹ ایڈ باکس میرے کمرے میں پہنچا دے۔ اس مردود جوناتھن نے میری گردن کی کھال ادھیڑ دی ہے۔ میں کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ شاید مجھے نیند آ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری گردن پر کوئی ٹھنڈی چیز انڈیل دی ہو۔ جلد ہی سوزش سی ایک دم کم ہو گئی۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کر کے پھر کوئی نرم و نازک انگلی سے میری گردن پر مساج کرنے لگا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر اتنا بھی نہیں تھا کہ میں گلوریا کو نہ پہچان سکتا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولی، کامران، تم واقعی اتنے انجان ہو یا بور کرتے ہو؟ کیا بات ہے گلوریا، میں نے تشویش سے کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال تھا کہ فریڈی کے لیے وسکی لایا ہوگا، اس میں سے تم نے بھی کوئی چڑھا لی ہوگی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مخابدیدہ لہجے میں بولی۔ اس کی پوری شخصیت ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے
نہیں لگ رہا وہ یہ وہی گلوریا ہے جو مجرموں کے لیے ایک خوف تھی. بین الاقوامی تنظیم کے بڑے اس سے خوف زدہ تھے. مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی گلوریا, میں نے گھبرا کر کہا. تم کیا سمجھتے ہو میں نشے میں ہوں؟ اس نے لہرا کر کہا. میں نے پی ہے مگر میں اتنی کبھی نہیں پیتی کہ آپے سے باہر ہو جاؤں. تمہاری باتیں بے ربط ہیں. آپے سے باہر اور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا. اچھا خاموش رہو. اس نے مجھے پیار سے جھڑکا. گردن پر دعا لگوا لو. اس مردود جوناتھن نے تمہاری گردن پہ سگریٹ مسلے اور تم اس کی تیمارداری کر رہے ہو اس لیے کہ میں اس کی گردن پر سگریٹ مسل سکوں. میں نے ہنس کر کہا. تم دوسرے مردوں سے بہت مختلف ہو کامران. وہ پھر پٹڑی سے اترنے لگی. اب تک مجھے جو بھی ملا اس نے مجھے عورت سمجھا, صرف عورت. مگر تم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا. انہیں دیکھ. میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا. چلو اب دیکھ لیتا ہوں. میں نے اس کے حسین چہرے پر نظریں جما دی.